امریکی اتحادیوں کی جانب سے افغانستان کی طالبان مخالف سرکاری فوج کی تربیت پر اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود اس کے چند ہفتوں میں ہی ڈھیر ہو جانے سے پینٹاگون کو پوری دنیا میں شرمندگی کا سامنا ہے اور اس کی ناکامی کی وجوہات زیر بحث ہیں۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑا دھچکا یہ ہے کہ اب اس کی تربیت یافتہ افغان فوج طالبان کی فوج بن جائے گی، جس سے اس کی فوجی طاقت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بین الاقوامی دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ کی افغانستان میں پہلی غلطی یہ تھی کہ اس نے 83 ارب ڈالر خرچ کر کے افغان فوج کی تربیت اپنی فوج کے ماڈل پر کی، جو کہ طالبان کی طرح گوریلا جنگ لڑنے کی اہل نہیں تھی۔ امریکی فوج جنگ میں اپنی فضائی اور جدید ترین مواصلاتی نظام کے نیٹ ورک پر بے تحاشا انحصار کرتی ہے، لیکن اس حکمت عملی کا ایک ایسے ملک میں چلنا ممکن نہیں تھا جہاں صرف 30% آبادی کو بجلی کی مستقل سہولت میسر ہے۔ طیارے، ہیلی کاپٹر، ڈرون، بختربند گاڑیاں، رات کو دیکھنے والے چشمے وغیرہ کے ذریعے امریکہ نے افغان فوج کو کیل کانٹے سے لیس کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ افغانستان فوج کو حال ہی میں جدید ترین بلیک ہاک جنگی ہیلی کاپٹر بھی مہیا کیے گئے، لیکن مسئلہ یہ رہا کہ افغان فوجیوں کی بڑی اکثریت ان پڑھ ہے اور افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں اس جدید ترین فوجی ساز و سامان کو چلانے کے لیے انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں، اس لیے وہ سادہ ہتھیاروں سے لیس اور اپنے سے کم تعداد والے طالبان کے سامنے مزاحمت کرنے سے قاصر رہے۔ امریکہ کے افغانستان کی تعمیر نو کے خصوصی انسپکٹر جنرل جان سوبکو کے مطابق امریکہ نے افغان فوجوں کی صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی وہ افغان فوج کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے کے لیے کوئی ٹیسٹ لینے کی کوشش کرتے، امریکی فوج گول پوسٹ ہی بدل دیتی، یعنی ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کا طریقہ کار ہی بدل دیتی تاکہ وہ آسانی سے پاس ہو سکیں، اور جب یہ بھی ممکن نہ رہا تو انہوں نے امتحانی نتائج کو خفیہ کر دیا، اس لیے انہیں پتا تھا کہ افغان فوج کتنی ناقابل بھروسہ اور نااہل ہے۔ سوبکو نے امریکی کانگریس کو پیش کردہ رپورٹ میں کہا کہ جدید ترین ہتھیاروں کا نظام، گاڑیاں اور نقل و حرکت کی سہولیات جو مغربی ملکوں کی فوجیں استعمال کرتی ہیں وہ افغان فوج کی صلاحیت سے باہر تھیں، کیونکہ ان کی بڑی تعداد ان پڑھ جاہل ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق پینٹاگون کی دوسری غلطی امریکہ کی جانب سے فوجیوں کی تعداد بارے میں مبالغہ آرائی ہے۔ یاد رہے کہ کئی ماہ تک پینٹاگون کے حکام اصرار کرتے رہے ہیں کہ افغان فوج کو طالبان پر عددی برتری حاصل ہے۔ ان کے مطابق افغان فوجیوں کی تعداد 3 لاکھ ہے، جبکہ طالبان 70,000 ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بائیڈن سے افغانستان کے مستقبل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ افغان فوجیوں کی تعداد طالبان سے 4 گنا زیادہ ہے۔ نیو یارک میں واقع امریکہ کی ممتاز فوجی اکیڈمی ویسٹ پوائنٹ کے مرکز برائے انسداد دہشت گردی کے مطابق افغان فوج کی تعداد مبالغے پر مبنی تھی۔ ویسٹ پوائنٹ کے تجزیہ کاروں کے مطابق ان میں سے بھی صرف 60% افغان فوجی تربیت یافتہ جنگجو تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ دراصل لڑنے والے فوجیوں کی تعداد صرف 96,000 تھی۔ افغانستان کی تعمیر نو کے ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغان فوج میں بھگوڑوں کا مسئلہ ہمیشہ سے ہی بڑا درد سر رہا ہے۔ 2020 میں اس ادارے کو معلوم ہوا کہ افغان فوج ہر سال 25% نئے فوجی بھرتی کرتی ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں فوجی بھاگ جاتے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پینٹاگون کی تیسری غلطی بے دلی سے کیے گئے وعدے تھے۔ امریکی حکام بار بار کہتے رہے کہ وہ 31 اگست 2021 کو اپنے مکمل انخلا کے بعد بھی افغان فوج کی مدد کرتے رہیں گے، لیکن انہوں نے کبھی اس کی وضاحت نہیں کی کہ عملی طور پر یہ کام کیسے ہوگا۔ کابل میں اپنے آخری دورے کے موقع پر امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ افغان فوج کی فضائیہ کے ذریعے مدد کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس میں زوم کے ذریعے آن لائن تربیت بھی شامل تھی، لیکن وہ یہ نظر انداز کر گئے کہ افغانوں کی بڑی تعداد کے پاس نہ کمپیوٹرز ہیں، نہ اسمارٹ فونز اور نہ ہی اچھے وائی فائی کنیکشنز۔ کابل میں سابق امریکی سفیر رونلڈ نیومین سمجھتے ہیں کہ امریکی فوج کو انخلا میں مزید وقت لگانا چاہیے تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کے تحت امریکہ کو 11 ستمبر کو افغانستان سے نکلنا تھا۔ ٹرمپ کے جانشین جو بائیڈن نے اس تاریخ کو بدل کر 31 اگست کر دیا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے افغانستان سے امریکی شہریوں کو بھی نکالنے کا فیصلہ کیا، جس میں وہ کانٹریکٹرز بھی شامل تھے جو وہاں امریکی لاجسٹکس میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ سابق صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں افغانستان میں سفیر نیومین نے NPR ریڈیو کو بتایا کہ ہم نے ایئر فورس بنائی جس کی دیکھ بھال کا انحصار کانٹریکٹرز پر تھا، پھر ہم نے کانٹریکٹرز کا پتہ صاف کر دیا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق چوتھی اور سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ افغان فوجیوں کو پینٹاگون سے سال ہر سال سے تنخواہیں ہی نہیں دی گئی تھیں۔ پھر جب امریکی فوج نے افغانستان سے نکلنے کا اعلان کیا تو تنخواہیں دینے کی ذمہ داری افغان حکومت کے کندھوں پر آ گئی۔ ہزاروں افغان فوجیوں نے سوشل میڈیا پر آ کر کہا کہ انہیں کئی ماہ سے تنخواہ نہیں ملی۔ بہت سی جگہوں پر ایسا بھی ہوا کہ افغان فوج کے یونٹس کو خوراک نہیں پہنچی بلکہ اسلحہ تک نہیں ملا۔ لیکن امریکی فوج کا وقت سے پہلے انخلا اشرف غنی کے اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا، کیونکہ پینٹاگون نے امریکی فوج کے جلد بازی میں افغانستان سے نکال کر اور افغان فوج کی فضائی مدد ختم کر کے اس کے مورال کو زبردست دھچکا پہنچایا، جس کے نتیجے میں افغان فوج نے بزدلی دکھائی اور ہتھیار ڈال دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب افغان فوج طالبان کی فوج بن جائے گی اور ان کی فوجی طاقت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔